لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں گے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین کے لیے مومنوں کے دل میں وہ حرارت محبت ہے جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے. کیسے ہی حالات ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، لیکن وہ کبھی حسین کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتی. عزیزو، یاد حسین، ذکر حسین کو باقی رکھنے کے لیے، حسین کی یاد منانے کے لیے اتنی ساری تاکید کیوں؟ کس لیے اتنا ثواب بیان کیا گیا، اتنی فضیلتیں، اتنی تاکید؟ مقصد یہ ہے کہ حسین کے نام کے ساتھ ساتھ حسین کا کام باقی رہ جائے. وہ جو مشن تھا حسین کا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے. امام حسین کی یاد جب ہم مناتے ہیں تو یاد حسین ہمارے لیے درس ہے. شہادت حسین بھی درس اور تذکرہ شہادت حسین بھی درس. کیا ہے وہ درس جو ہم کربلا سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ پیغام کربلا ہے کیا؟ کیوں امام حسین کربلا گئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ امام حسین کے پاس، امام حسین کربلا جانے پر مجبور تھے، کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. امام حسین کربلا گئے، شعوری طور پر گئے، جانتے ہوئے کہ وہاں کیا ہونا ہے. یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے کربلا میں کیا ہو جائے گا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا. نہیں، وہ جانتے تھے، تمام جزیات کے ساتھ جانتے تھے. تو شعوری طور پر کربلا گئے ہیں، لاشعوری طور پر نہیں گئے ہیں. علیکم السلام. اور اختیاری طور پر کربلا گئے ہیں. کربلا جانا اختیار کیا ہے. انسان کے عمل کی قیمت تو وہی ہوتی ہے نا جہاں شعوری طور پر عمل انجام پائے اور اختیاری طور پر عمل انجام پائے. جانتے ہی نہیں تھے، کیا ہو گیا ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجبور ہو گئے فلاں کام کو کرنے کے لیے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. عمل کی قیمت اسی وقت ہے جب وہ شعور اور اختیار کے ساتھ انجام پائے. امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اتنی بڑی مصیبت
روایتوں میں ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھا. بہت بڑی چیز ہے حسین کے لیے مدینے کو چھوڑ دینا. حسرت سے مدینے کی دیواروں کو دیکھ رہے تھے. خود اکیلے نہیں گئے، پورے خاندان کو لے کر کے ہمراہ جا رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کیونکہ وہاں پر داستان کربلا میں ہر ایک کا کردار تھا، انہی کو لے کے گئے ہیں جن کی ضرورت تھی، چن چن کے لے کر کے گئے افراد کو. چاہے وہ شیرخوار بچہ ہو، چھوٹی بیٹی ہو، بہن ہو، عورتیں ہوں، مرد ہو، جس کو بھی لے گئے ہیں. تو جہاں سوال یہ ہوتا ہے کیوں گئے ہیں امام حسین، کربلا کا یہ واقعہ کیوں رونما ہوا. ہر وہ چیز جو شعوری اور اختیاری طور پر انجام پاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور کار فرما ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ تاریخ کربلا گونگی تاریخ نہیں ہے، بولتی ہوئی تاریخ ہے. دوسرے کو امام حسین کی طرف سے جواب نہیں دینا ہے کہ ہم غور و فکر کر کے سوچ بچار کر کے ایک مقصد تراشیں امام حسین کے لیے. امام حسین نے اپنا مقصد خود بیان کر دیا ہے. کبھی بغیر سوال بغیر اعتراض کے بیان کر دیا، کبھی کچھ لوگوں نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں بتایا. نصیحتیں بعض لوگ کرنے آئے ہیں، ان کی نصیحت کے جواب میں امام نے بتایا. کبھی اعتراض کیا گیا امام پر تو اعتراض کے جواب میں بتایا. کل میں نے اشارہ کیا تھا، وقت نہیں تھا کہ بات کو مکمل کر پاتا، اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا امام کے اوپر. بعض لوگ یہ جو ہے نصیحت کر رہے تھے امام کو کہ آپ مدینے سے نہ جائیے. بعد اعتراض کر کیوں جا رہے ہیں؟ نہ نصیحت کرنے کا کسی کو حق ہے امام کو، کیونکہ امام سے نصیحت لینا ہے، امام کو نصیحت کرنا نہیں ہے. اور اعتراض کرنے کا تو ظاہر سے بات ہے کہ دور دور تک کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اعتراض وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں خطا کی گنجائش ہو. ایک عالم پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ایک مجتہد ایک فقیہ پر اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاں خطا کا امکان ہے. لیکن نبی اور امام معصوم ہوتے ہیں، وہاں امکان خطا ہی نہیں ہے. کل یہ جو ہے مجتہدین کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم جو ہے مجتہد کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. اہل سنت کے ہاں ہے کہ ان کے ہاں فقیہ غلطی نہیں کرتا، خدا کا حکم ہے ہی نہیں، کچھ جو وہ کہہ دیتے ہیں بھئی خدا لکھ دیتا ہے. مگر ہمارے ایسا نہیں ہے، خدا کا ایک حکم معین ہے. مجتہد کا کام کیا ہے، فقیہ کا کام کیا ہے، مرجع کا کام کیا ہے؟ مرجع کا کام ہے حکم خدا کو تلاش کرنا. یاد رکھیے گا فقیہ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں بیان کرتا. بعض دفعہ لوگوں کو یہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں فقیہ کو نہیں مانتے. امام کے مقابلے میں فقیہ نہیں ہے. وہ فقیہ جو امام کے مقابلے میں آ جائے اسے ہم بھی نہیں مانتے. ہم اس فقیہ کو مانتے ہیں جو ترجمان امام ہے. ہم اس فقیہ کو مانتے ہیں جو حکم خدا کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. ہم اس فقیہ کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے حکم خدا کو حاصل کرتا ہے، معصومین کے ارشادات سے اسے حاصل کرتا ہے فقیہ. اب ظاہر سے بات ہے تحقیق کرنے میں سمجھنے میں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ کیجیے کیسے ممکن ہے کہ صاحب آپ قرآن سے بات نکال رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط سمجھیں، آپ حدیث سے باتوں کو عکس کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط سمجھیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں عربی زبان میں ہیں. پہلے تو حدیث میں مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ تلاش کرنا کہ واقعاً امام نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. بہرحال آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. جس زمانے میں امام موجود ہیں اور جس زمانے میں امام پردہ غیب میں ہے، دونوں زمانے ایک طرح کے نہیں ہو سکتے ہیں. اگر وجود اور عدم امام میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا تو ہم تڑپتے کیوں ظہور امام کے لیے؟
جس وقت امام معصوم موجود ہیں اس وقت جو حکم آ رہا ہے وہ یقینی حکم ہے، اور جب امام معصوم پردہ غیب میں اب جو حکم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یقینی نہیں ہے، یہ جو ہے ظنی علم ہمارے پاس آ رہا ہے، ظنی حکم آ رہا ہے۔ مجتہد کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو دیکھتا ہے، حدیث کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں قرآن کی آیت میں خیر یہ تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، وہ تو یقینی ہے، لیکن معصوم کی حدیثوں میں فقیہ کو دو کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ثابت کرنا کہ یہ امام کا کلام ہے، ایک دریا ہے جس کو پار کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ 1400 سال پہلے امام نے ایک بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد راوی جب نقل کرتے ہیں ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، کہیں کوئی لفظ ہے کہیں کوئی لفظ ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس لفظ کا معنی اس وقت کیا ہوتا تھا، کیونکہ ہمیشہ زبان چینج ہوتی رہتی ہے نا۔ لینگویج جو ہے، جو معنی کل استعمال ہوتا تھا وہ ضروری نہیں کہ آج اسی معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہو۔ خصوصاً عربی زبان بڑی پیچیدہ زبان ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو مجتہدین کے کام کا اندازہ ہو جائے۔ بہت ہے صاحب یہ مجتہدین کے فتوے میں فرق کیوں ہے؟ آیت اللہ سستانی کچھ کہتے ہیں، آیت اللہ خوئی کچھ اور کہتے تھے، آیت اللہ خامنئی کچھ اور کہتے ہیں، امام خمینی کچھ اور کہا کرتے تھے، استاد شاگرد کی بھی بات میں بھی اختلاف ہے۔ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پہلے یہ سمجھے کہ مجتہد فتویٰ دیتا کس طرح سے ہے، اس چیز کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ مجتہد جب فتویٰ دینا چاہتا ہے تو یا قرآن بنیاد ہے یا حدیث بنیاد ہے۔ الفاظ وہاں پر آئے، مثال کے طور پر ایک مسئلے کو ایک فقیہ کہتا ہے کہ یہ واجب تخییری ہے، دوسرا کہتا ہے واجب عینی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ واجبی نہیں ہے۔ مثلا یہ جو ہے نماز جمعہ مرحوم آیت اللہ خوئی فرماتے تھے اگر اپنے شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے تو شرکت کرنا واجب عینی ہے، یعنی کوئی اور آپشن نہیں آپ کے پاس ہے، بدل نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ حکیم کہتے تھے اصلاً واجب ہی نہیں ہے، پیمانے غیبت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے رجائے مطلوبیت انشاءاللہ خدا قبول کرے، اس کے بعد نماز ظہر آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں پھر نماز ظہر نہیں ہے، اب مرحلہ آیا آیت اللہ سستانی آیت اللہ خامنئی کو کہتے ہیں واجب تخییری ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ نماز جمعہ پڑھ لیں چاہے آپ نماز ظہر پڑھ لیں، جمعہ افضل ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز ظہر بھی پڑھ لیں۔ تو اکثر نوجوانوں میں آتے ہیں یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ شریعت تو ایک، اللہ ایک، نبی ایک، امام ایک، یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ وجہ اختلاف کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں وجہ اختلاف کیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ کو ایسے لیا کہ قرآن مجید کی آیت، حکم کہاں سے لیتا ہے فقیہ؟ قرآن سے لیتا ہے نا، حدیث سے لیتا ہے۔ قرآن میں گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے صاحبان ایمان، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑو ذکر خدا کی طرف، وذروا البیع سارا کاروبار بزنس سب بند، سب چھوڑ دو۔ کب؟ تو لوگ کہیں گے واضح ہے، اللہ آرڈر دے رہا، حکم دے رہا تو واجب ہی ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیشہ آرڈر واجب ہی ہوتا ہے؟ پہلے ہم اپنی عام زبان میں بات کر لیں۔ آپ اپنے بچے کو حکم دیتے ہیں جاؤ جاؤ، کیا حکمی ہے نا، کھاؤ اٹھو بیٹھو، یہ سب کیا ہے؟ آرڈر ہے، حکم ہے۔ یہ سارے حکم ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ آرڈر ہے، یہ آرڈر کہیں پر ہوتا ہے کہ ہاں اجازت کے معنی میں ہے کہ جاؤ۔ بچہ پوچھتا ہے کہ پاپا میں پارک جاؤں؟ جاؤ جاؤ ہے نا، آرڈر ہی۔ اب یہ کیا ہے؟ جاؤ جاؤ کس معنی میں ہے؟ اگر نہ جاؤ گے تو یہ جو ہے ڈنڈے پڑیں گے، یا اگر چلے گئے تو کچھ ملے گا تو نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس معنی میں ہے کہ آپ کو جانے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ایک دفعہ بچے سے اٹھو اسکول جاؤ، آج ایگزام تمہارا، جلدی جاؤ، یہ جاؤ کون سا ہے؟ وہ پارک میں کہا کہ جاؤ اور بعد میں بچہ نہیں گیا تو آپ کیا اس کو ڈانٹیں گے؟ سزا دیں گے؟ خفا ہوں گے اس سے؟ نہیں، کچھ نہیں۔
اب یہاں بچے سے کہا جاؤ اٹھو بیٹا امتحان ہے ایگزام ہے، 1 گھنٹے کے بعد دیکھا صاحبزادے سو رہے ہیں، اب یہاں کیا ہوگا؟ اب گھر الگ الگ ہے، ماحول الگ الگ ہے، تہذیب الگ ہے، کہیں تھپڑ ہے، کہیں فقط ڈانٹ دیا جاتا ہے، مگر بہرحال خفگی کا اظہار ہے نا۔ یہ کون سا جاؤ ہے؟ یعنی یہ جانا ضروری ہے، یہ ہے واجب والا جاؤ، یہ واجب والا جاؤ ہے۔ تو ایک دفعہ جاؤ یعنی پرمیشن، چلے گئے تو کچھ انعام نہیں ملنے والا ہے، نہ گئے تو سزا بھی نہیں ملنے والی ہے۔ اور ایک وہ ہے جاؤ نہ گئے تو سزا ملے گی، ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر چلے گئے تو انعام ملے گا اور نہ گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو 3 طرح کا ہو گیا جاؤ نا، ایک جاؤ پرمیشن والا جاؤ، ایک ہے آرڈر بالکل پکی بات نہ گئے سزا، ایک ہے مباح کا آرڈر، ایک ہے واجب کا، ایک ہے مستحب کا، ہے تینوں جگہ پر ایک ہی لفظ جاؤ جاؤ جاؤ، اور تینوں جاؤ کے معنی الگ ہیں۔ اب یہ سمجھنا پڑتا ہے فقیہ کو یہاں کون سا جاؤ ہے، مباح والا جاؤ ہے، مستحب والا جاؤ ہے، واجب والا جاؤ ہے۔ 1400 سال پہلے ایک بات کہی گئی ہے، سمجھنا ہمیں آج ہے، اب قرائن ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اب اسی سورہ جمعہ میں میں مثال آپ کو پیش کیا، یہاں پر 5 آرڈر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایک آرڈر۔ وذروا البیع، دوسرا آرڈر۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تیسرا آرڈر۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، چوتھا آرڈر۔ یہ جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پانچواں آرڈر۔ 5 آرڈر ہے نا وہاں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرہ۔ 5 آرڈر ہیں۔ یہ پانچوں آرڈر کیا ایک جیسے ہیں؟ پانچوں آرڈر ایک جیسے ہیں۔ جب اذان کی آواز سن لو، جب ہو جائے تو فس آؤ، دوڑو، ذر البیع، بزنس چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی گئی تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب مولانا صاحب کے بعد بیٹھو نہیں، پھیل جاؤ زمین میں۔ اس کے بعد کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا کی جو روزی جا کر روزی کماؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ 5 آرڈر ہے نا۔ اب مجتہد کو طے یہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ آرڈر واجب کے معنی میں ہے، یہ جو ہے مستحب کے معنی میں ہے، پرمیشن کے معنی میں ہے، کس معنی میں ہے؟ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ پہلا 2 آرڈر جو ہے یہ ہے واجب کے معنی میں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو، یہ پرمیشن کے معنی میں نہیں ہے۔ مباح کے معنی کہ اگر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو ہے یہ استحباب کے معنی میں بھی نہیں ہے، یہ واجب کے معنی میں۔ اس کے بعد والے جو 3 ہیں، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو گئی زمین میں پھیل جاؤ، یہ کس معنی میں ہے؟ واجب کے معنی میں ہے۔ یعنی ہم مولانا کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اب مسجد میں بات نہیں کر سکتے، جمعے کی چھٹی نہیں منائیں گے، جمعے کی چھٹی ختم ہو جائے گی جہاں جہاں چھٹی ہوتی ہے جمعے کی۔ فاسعوا فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جاؤ۔ اب نہ گھر میں سو سکتے ہیں، نہ مولانا کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں بیٹھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ ملنے جلنے کہیں جا سکتے۔ فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ، کاہے کے لیے؟ روزی کمانے کے لیے۔ کہانی وہ پہلا 2 جو ہے، پہلا 2 کاہے کے معنی میں؟ پہلا 2 جو ہے یہ واجب کے معنی میں، بعد کے 2 یہ جو ہیں پرمیشن کے معنی میں ہے، مباح کے معنی میں۔ اب پھیل جانے میں، دکان کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھولو چاہے نہ کھولو، لیکن اگر کھولو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو 5واں ہے وہ استحباب کے معنی میں۔ ایک ہی جگہ پر 5 آرڈر، تو فقیہ کا کام کتنا پیچیدہ ہے، سمجھنا ہے۔ بعضوں نے پہلے والے سے واجب مراد دے لیا، بعضوں نے کہا نہیں واجب نہیں ہے، یہ جو ہے پرمیشن کے معنی میں ہے۔ تو اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن 2 ہے، خدا 2 ہے، نبی 2، نہیں، نبی بھی ہمارا ایک ہے، قرآن بھی ہمارا ایک ہے، اور
اللہ بھی ہمارا ایک ہے، لیکن جس زبان میں بات کی گئی اور پیغام دیا گیا ہے، اللہ کا واقعی مراد کیا ہے؟ ہاں، اگر معصوم امام ہوتا تو یقینی طور پر بتا سکتا تھا۔ اسی لیے تو ظہور امام کے لیے تڑپتے ہیں، تاکہ ہماری عبادتیں یقینی عبادت انجام پا سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو ممکن ہے جو یہ سمجھے واجب، شاید وہ واجب مراد نہ رہا ہو، اللہ کی مراد ہے مستحب، یہ سمجھے واجب۔ اچھا، اگر اللہ کی مراد مستحب تھی اور یہ سمجھے واجب، یہ تو غلط ہو گیا نا، اور ہم نے ان کی تقلید کر کے اس پر عمل کر لیا۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ کیا وہاں پر خدا کے حکم کی مخالفت کرنے کی بنا پر ہمیں سزا ملے گی یا ہمارا ثواب کم ہو جائے گا؟ نہیں، نہ وہاں سزا ملے گی نہ ثواب کم ہوگا، اس لیے کہ خدا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جب زمانہ غیبت آ جائے تو تم ان فقہا کے پاس جاؤ۔ اگر ہم نے فقیہ کی بات مانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں مانا ہے۔ خدا نے حکم پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے حکم امام کو دیا، اور امام نے زمانہ غیبت میں جو ہماری ذمہ داری معین کی کہا، من کان من الفقہاء صائنا لنفسه مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا محافظا لدین فللعوام ان یقلدوا۔ فقہا میں سے جو کوئی بھی اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھے، خواہشات نفس کا غلام نہ ہو، اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو، فرما بردار ہو، اور اپنے دین کا محافظ ہو، اس کی تقلید کرو۔ اگر ہم نے فقیہ کی بات کو مانا تو کیوں مانا؟ امام کے کہنے پہ مانا۔ امام نے کہا ہم سے، امام کی بات کو کیوں مانا؟ امام کی بات کو اس لیے مانا کہ اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ تو جو مسئلہ آیا، بہرحال کہنا کچھ ہمیں یہ تھا کہ فقیہ کے یہاں خطا کا امکان ہے، فقیہ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر اعتراض بھی کون کر سکتا ہے؟ فقیہ پر بھی اعتراض کا ہر کس و ناکس کو حق نہیں ہے۔ فقیہ پر اعتراض فقیہ کر سکتا ہے، دوسرے کو حق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ فقیہ پر حق اعتراض ہے، مگر کس کو ہے؟ ایک ڈاکٹر کے نسخے پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ دوا تو غلط لکھی گئی ہے۔ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو ڈاکٹر ہے وہی تو کر سکتا ہے، ایک عام آدمی۔ اگر عام آدمی اعتراض کرنے لگا پھر تو علاج ہو چکا۔ تو عرض کر رہے ہیں، ہاں فقیہ کون ہے؟ کل بھی میں نے عرض کیا، فقیہ میں 3 شرطیں ہیں۔ اگر غلط بھی فتویٰ دے گیا فقیہ، حق جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف بھی اگر فتویٰ دیا پھر بھی اس کو ثواب۔ کون؟ 3 شرطیں۔ پہلی ہے صلاحیت، فتویٰ دینے والے میں صلاحیت فتویٰ ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں مشکل ہے کہ آج ہر شخص مجتہد بن گیا ہے۔ صلاحیت ہے یا نہیں؟ میری رائے تو اس سلسلے میں، آپ ہیں کون اپنی رائے دینے والے؟ پہلی چیز ہے صلاحیت۔ صلاحیت ہے یا نہیں؟ اگر صلاحیت ہے، دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ یہ جو ہے دیانت۔ بعضوں کے پاس قابلیت تو ہے، مگر اپنے علم کو، اپنی قابلیت کو چند سکوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ یہودیوں کا کام کیا تھا؟ قرآن مجید نے اعتراض کیا ہے نا، یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ یہودی علماء یہی تو کرتے تھے نا۔ قرآن نے جا بجا یہ جو ہے مذمت کیا ہے یہودیوں کی کہ وہ اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی نے آ کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ دیا کہ مولا یہ بتائیں، قرآن یہودی عوام کی یہ جو ہے مذمت کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے علماء کی بات مانتے تھے۔ یہی کام تو ہم شیعہ بھی کرتے ہیں، یہی کام تو ہم شیعہ بھی کرتے ہیں۔ ہم شیعہ بھی اپنے علماء کی باتیں مانتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے کہہ دیا واجب، مان لیا واجب۔ آیت اللہ خامنئی نے کہہ دیا حرام، مان لیا حرام۔ یہی کام وہ بھی کیا کرتے، یہی کام ہم بھی کرتے۔ ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ یہ کیا پارٹی بازی ہے کوئی؟ یہ تفریق کیوں؟
کہ یہودی اگر اپنے علماء کی پیروی کرے تو قرآن ان کو لائق مذمت اور سرزنش سمجھتا ہے، اور وہی کام ہم شیعہ انجام دے تو ہم لائق تعریف۔ یہ جو ہے دوہرا معیار تو خدا کیا نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا یقیناً خدا کے ہاں دوہرا معیار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ کن علماء کی پیروی کرتے تھے۔ یہودی جانتے تھے کہ ان کے یہ علماء حرام کو حلال چند سکوں کے عوض قانون خدا کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ ان کے علماء گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ ان کے علماء فاسق و فاجر ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ ایسوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ تو انسان کی فطرت بتاتی ہے نا۔ ایک ایسا انسان ہے جو دھوکے باز ہے، 420 ہے، حق کو باطل، باطل کو حق بنا دیتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اس کے پیچھے چلیں۔ بھئی آپ اسٹیشن پہ اترے، آپ کو راستہ معلوم کرنا ہے۔ ایک ایسے صاحب ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آج تک انہوں نے صحیح راستہ کسی کو نہیں بتایا ہے۔ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان سے راستہ نہ پوچھئے گا۔ یہ تو فطرت کہتی ہے بھائی ان سے نہ پوچھنا، عقل کہتی ہے نہ پوچھنا۔ ایک طرف سے یہودی علماء یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے یہودی عوام جانتے تھے کہ ہمارے یہ علماء فاسق ہیں، فاجر ہیں، گمراہ ہیں، چند سکوں کے بدلے حق کو باطل، باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور ان کی فطرت انہیں یہ سمجھاتی تھی، آپ جو ہے بتاتی تھی کبھی ایسوں کے پیچھے مت جانا۔ اس کے باوجود یہ ان کے پیچھے جاتے تھے۔ اس لیے یہودیوں کی مذمت قرآن نے کی ہے، اور اگر ہمارے شیعہ بھی ایسے ہی علماء کا اتباع کرنے لگے وہ بھی لائق مذمت۔ امام فرما رہے ہیں اگر ہمارے شیعہ عوام بھی ایسے علماء کی پیروی کرے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فاسق و فاجر ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ بے راہ روی کا شکار ہیں، یہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، یہ پوجی پتیوں کے دروازے پر چوکھٹ پر اپنا سر جھکائے رہتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے شیعہ عوام ایسے علماء کا اتباع کرتے ہیں تو وہ بھی وہی مذمت کے قابل ہے جو یہودیوں کے مذمت کی گئی ہے۔ ہمارے شیعہ عوام کو اگر تقلید کی اجازت دی گئی ہے، پیروی کی اجازت، کس کی اجازت دی گئی؟ یہ حدیث نہیں کی ہے کہ اس وقت شیعہ قابل تعریف ہیں جب وہ ایسے علماء کی پیروی کریں کہ من کان من الفقہاء۔ علم کی ایک شرط، علم کی ایک شرط، کردار کی 4 شرطیں ہیں، کیریکٹر کی 4 شرطیں۔ علم تنہا کافی نہیں ہے، علم اہم ہے۔ علم اس وقت اہم ہے جب علم کے ہمراہ کیریکٹر ہو، جب علم کے ہمراہ کردار ہو۔ علم کے ہمراہ اگر کردار نہیں ہے تو بدترین انسان وہ ہے۔ پیغمبر اسلام جناب ابو ذر کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن عذاب کا دن ہے نا، کچھ کو ثواب اور کچھ کو عذاب۔ بعض کو اپنے اعمال کے بنا پر عذاب سے گزرنا پڑے گا، اور ظاہر سے بات سب کا عذاب تو ایک جیسا نہیں ہے، سب کا عذاب تو ایک جیسا نہیں نہ ہے، کسی کا عذاب کم ہے، کسی کا عذاب بھئی ایک وہ ہے جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ایک وہ ہے جس نے 1 آدمی کو قتل کیا ہے، برابر تو دونوں نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے قتل کیا، ایک آدمی نے فقط تماچا مارا ہے، دونوں کی سزا ایک ہے؟ دونوں کی سزا ایک نہیں ہے۔ قیامت میں کچھ کا عذاب زیادہ، کچھ کا عذاب کم۔ سب سے زیادہ عذاب کس کا ہے؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کا ہے؟ ابو ذر کو خطاب کر کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جانتے ہو کس پر ہے؟ عالم لا ينتفع بعلمه۔ اس عالم پر سب سے زیادہ عذاب ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ عالم کا بہت درجہ، عالم کا بہت مقام، لیکن عذاب بھی سب سے زیادہ ہے۔ عالم کون عالم ہے؟ اگر تقلید کا حکم دیا گیا، آخر بعض دفعہ ہمارے ہاں جو لوگ تقلید پہ اعتراض کرتے ہیں، مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہم جیسے عالموں کو دیکھ کر کے سمجھتے شاید انہی کی تقلید کرنا ہے، وہ سمجھتے شاید ان کی تقلید کرنا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم جیسوں کی تقلید کرنے کی بات آئے تو یقیناً آپ کو بھاگنا چاہیے، لیکن تقلید کس کی کرنا ہے؟ ایک شرط علم کی،
صلاحیت، فقیہ، صلاحیت کے لیے فقط علم کافی نہیں ہے، ایک شرط ہے علم کی کہ فقیہ ہو، اس لیول پر پہنچ جائے، اور 4 شرط کردار کی ہے۔ پہلی شرط صائنا لنفسہ، ایسا شخص ہو جس نے کبھی اپنے کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا ہو۔ یہودی علماء ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ مخالفا لہواہ، خواہش نفس کا غلام نہ ہو، جو نفس چاہتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ آخر نفس ہمیشہ حرام چیز نہیں چاہتا، کبھی حلال چیز وہ چاہتا ہے نا۔ ایک دفعہ نفس چاہتا ہے لا یعوذ باللہ ثم یعوذ باللہ شراب پینا، خواہش نفس ہے شراب پینے کی۔ ایک دفعہ نفس چاہتا ہے شربت پینا، خواہش تو دونوں ہی ہے نا، وہ حرام خواہش اور یہ حلال خواہش، یہ حلال خواہش۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے فقیہ کے لیے یہ جو ہے مخالفاً لہوا، کس خواہش کا مخالف ہو؟ حرام والی کا یا حلال والی کا؟ دونوں کا، کیونکہ حرام خواہش کی مخالفت تو پہلے بیان ہو چکی ہے، صائنا لنفسہ، نفس کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ گناہ کسے کہتے؟ گناہ حرام خواہشوں کے اتباعی کا نام تو گناہ ہے۔ دل نے چاہا شراب پینا پی لیا، دل نے چاہا غیبت کرنا کر لیا، دل نے چاہا تہمت لگا دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو مرحلہ وہاں کہ صائنا لنفسہ، اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ مخالفا لہواہ، کھانا اگر کھاتا ہے تو خواہش نفس کے تحت نہیں۔ ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، بہت اچھا قورمہ بنا ہے، ابھی وہ دال نہیں کھائیں گے، قورمہ لاؤ، قورمہ بہت اچھا لگتا ہے۔ نہیں، کھانا اگر کھا رہا ہے تو اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جسم ہماری جو ہے پراپرٹی نہیں ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں۔ اللہ نے اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، تو اس امانت کی حفاظت بھی تو کرنا ہے ہمیں۔ میں یہاں آیا بمبئی میں، کسی صاحب نے اپنی کار ہمیں دے دیا، جب تک آپ ہیں آپ کے پاس رہے یہ کار، امانت ہے نا، تو اس امانت کی حفاظت نہیں کرنا ہے کیا؟ ایسا کس کو لے کے کار کو ٹکر مارتے پھریں؟ اب تو انہوں نے دے دیا، کاہے کے لیے دیا ہے؟ بطور امانت دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ اس کی حفاظت ضروری، حفاظت کے لیے غذا کی ضرورت۔ کھانا کاہے کے لیے کھا رہے ہیں؟ زبان کے چٹخارے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں کھانا۔ اگر آرام کر رہے ہیں تو عیش کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بدن کو آرام کی ضرورت ہے۔ فقہا کے بارے میں اکثر ملتا ہے کہ کھانا جب کھاتے تھے، اس لیے نہیں کھانا، ان کے سامنے اگر لا کر کے دال رکھ دی جائے یا قورمہ رکھ دیا جائے، ان کے لیے دال اور قورمہ میں فرق نہیں ہے۔ نہیں کہ زبان کو یہ جو ہے فرق نہیں محسوس ہوتا، زبان تو فرق محسوس کرتی ہے، قورمے کا اور دال کا فرق زبان جانتی ہے، لیکن کھانا جو کھا رہے اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہ قورمہ ہے اور یہ دال ہے۔ صائنا لنفسہ، خواہشات حلال کے بھی مخالف ہیں۔ کیوں؟ منصب بہت بڑا ان کو مل رہا ہے، ساری قوم ان کے پیچھے، یہ کہیں جنگ کرو تو جنگ کرنا ہے، کہیں صلح کرو تو صلح کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ خواہشات نفس جو حلال خواہشیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی حرام کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہم مجلس میں آئے، ایک صاحب مجلس میں آئے، بڑی شاندار یہ جو ہے مرسڈیز بینز لے کر کے آ گئے، اور دیکھ کر کے ہمارے منہ میں پانی آ گیا۔ بھائی یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ خواہش حرام ہے کہ حلال؟ حلال ہے، حلال خواہش ہے، مگر اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی حرام راستہ اور کبھی حلال راستہ۔ معلوم صاحب اگر ہمارے دل کو لگ گئی اور ہم نکل پڑے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور دیکھا نہیں حلال طریقے سے تو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، جو کچھ مل جاتا ہے ہم لوگوں کو اتنے میں تو جو ہے مرسڈیز بینز حاصل کرنا، مگر دل کو لگ گئی ہے۔ مل گئے کوئی صاحب، ان کا ٹھیک ہے صاحب بڑا آسان کام ہے، آپ فلاں جو مسئلہ حرام ہے اسے حلال بیان کر دیجئے، اسے حرام کو حلال کر دیجئے۔ حکم اسلام یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کی کبھی کاسہ لیسی مت کرنا۔ حکم اسلام یہ ہے کہ ظالموں کی کبھی ثنا خوانی مت کرنا۔ حکم اسلام یہ ہے کہ ظالموں کے ظلم پر کبھی خاموش مت رہنا۔ علماء سے اللہ نے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ ہے اللہ سے
علماء کی ذمہ داری فقط نماز پڑھا دینا نہیں ہے، فقط آ کر کے مجلسیں پڑھ دینا نہیں ہے. جو اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے وہ کیا عہد ہے؟ وہ وہی عہد ہے جو خطبہ شقشقیہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. مولا بیان فرماتے وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقر علی قذۃ ظالم ولا ثقب مظلوم. اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے ظالموں کی شکم پری اور مظلوموں کی بھکمری پہ خاموش نہ رہیں. کوئی عالم بھی ظالموں کے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا ہے. عالم بول رہا ہے، ظالم تھرا رہا ہے، اس کے مفادات کو چوٹ پڑ رہی ہے، کہہ رہا ہے ایک مرسیڈیز لے لو، چپ ہو جاؤ. تو اگر ہم خواہش نفس کے پابند ہیں، غلام ہیں، بولو حلال خواہش ہو سکتا ہے یہاں پر یہ جو ہے قدم ہمارے پھسل جائے، لیکن شروع ہی سے ہمارے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے سائیکل ہے یا مرسیڈیز بینز، سائیکل ہے یا مرسیڈیز بینز، ہمارے لیے فرق ہی نہیں ہے. شاہ کا باپ کے زمانے میں ایران میں حاکم تھا، جس شاہ کو امام خمینی نے نکالا ہے اس کا باپ جب تھا، ابھی یہ بادشاہ نہیں بنا تھا، یا شاید ہو گیا تھا بادشاہ. پارلیمنٹ میں ایک فقیہ تھے، ایک مجتہد تھے اس زمانے میں، یہ جو ہے مدرس جن کا نام تھا سید حسن مدرس. یہ ناک میں یہ جو ہے دم کیے ہوئے تھے رضا شاہ کے. پارلیمنٹ میں اس کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے گریبان پکڑ لیا ان عالم دین کا، کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم نہ رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم نہ رہو. دھمکیاں دینے لگا، ہوش میں آ جاؤ، جانتے ہو میں کون ہوں. بہت جابر تھا، بہت ظالم تھا. ہنس کے کہتے ہیں کیا دھمکی دے رہا ہے، کیا کرے گا بھائی، کیا کرے گا؟ جیل میں بند کر دے گا، جیل میں بند کر دے گا. خدا کی قسم جیل کا کھانا ہمارے گھر کے کھانے سے اچھا ہوتا ہے. جیل کا کپڑا ہمارے گھر، جو کپڑا ہم پہن دیکھ رہے ہیں ہمارے کپڑے کو، اس سے خراب کپڑا نہیں ملے گا پہننے کو. جیل کی کوٹری ہمارے کوٹری سے بہتر ہوگی. عالم دین حسن مدرس نے اپنے کو دنیاوی آلائش سے اتنا پاکیزہ بنا لیا تھا، کوئی دھمکی مار ڈالے گا، جان لے لے گا، مرنا تو ہے ہی. یہ جو ہے بستر پہ مرنے سے بہتر ہے کہ راہ خدا میں شہادت مل جائے. اور آخر میں شہید کر دیے گئے، وہ آخر میں شہید کر دیے گئے. آج تک ان کا نام برقرار ہے. یہ ہے صائنا لنفسہ کے بعد کیا ہے؟ مخالفا لہوا. اگر آپ اسیر خواہش نفس ہیں تو آپ کے اندر حریت باقی نہیں رہ سکتی ہے. آپ کو سمجھوتا کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو سمجھوتا نہیں کرتے تھے ظلم سے، جو ظالموں سے ٹکرا جاتے تھے، ظالموں سے ٹکرا جانے کی بڑی وجہ یہی ہوتی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی دنیا سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، اپنے کو دنیا کا اسیر نہیں بنایا تھا. مطیعا لامر مولا. تیسری صفت کیا ہونا چاہیے فقیہ میں، جس کی آپ کو تقلید کرنا ہے، جس کی آپ کو اطاعت کرنا ہے، کہ وہ صرف اور صرف اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو. مولا کون ہے؟ 3 مولا ہمارے پاس ہے. اللہ مولانا، سب سے بڑا مولا کون ہے؟ اللہ. اس کے بعد کون مولا ہے؟ پیغمبر، من کنت مولا. اس کے بعد کون مولا ہے؟ ائمہ مولا ہے. 3 مولا ہے نا ہمارے پاس. اللہ مولا، رسول مولا، ائمہ طاہرین مولا. اس فقیہ کی تقلید کرنا ہے. نفس کو گناہوں سے محفوظ کیے ہوئے ہے، خواہشات نفس کا مخالف. اگر سنتا ہے تو فقط خدا کی سنتا ہے، اگر سنتا ہے تو فقط رسول کی سنتا ہے، اگر سنتا ہے تو فقط امام کی سنتا ہے. اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور روس کیا کہہ رہا ہے. یہی جذبہ تھا جس کی بنیاد پر امام خمینی نے اعلان کیا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ. ہمیں نہ روس کے پرواہ ہے نہ امریکہ کے پرواہ ہے. اگر پرواہ ہے تو فقط اس بات کا خیال ہے ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا پیغمبر ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں.
ہم پر کیا بنے گی، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنے بارے میں سوچنے والے؟ سوچے وہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، سوچے وہ جو لاوارث ہو۔ ہمارا مالک خدا ہے، ہمارا وارث ہمارا امام موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہماری فقط ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری اور بس یہ دیکھیں کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے۔ خامخواہ بیٹھ کر کے یہ جو ہے مصلحت تراشی نہ کریں۔ نہیں اس وقت ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے یہ کام کرو مگر فی الحال مصلحت نہیں ہے۔ ارے بھائی مصلحت نہ ہوتی تو وہ کہتا ہی نہیں۔ مصلحتوں کا احساس، مصلحتوں کا علم ہمیں ہے یا اللہ کو ہے؟ مصلحتوں کا علم ہمیں ہے یا پیغمبر کو ہے؟ مصلحتوں کا علم ہمیں ہے یا امام کو ہے؟ یہی وجہ تھی جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے وہ اماموں پر آ کر کے اعتراض کیا کرتے تھے۔ اماموں پر آ کر کے وہ اعتراض کرتے، امام حسین پر اعتراض ہو رہا ہے، کیوں جا رہے ہیں آپ یہاں سے؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اعتراض بھی کون کر رہا ہے؟ مروان۔ اعتراض کرنے والا بھی کون ہے؟ مروان ابن حکم، وہ شخص کہ جب گہوارے میں تھا تب پیغمبر نے باپ بیٹے دونوں پر لعنت بھیجی۔ گہوارے میں تھا نہیں، اور جب بڑا ہوا تو پیغمبر نے باپ بیٹے دونوں کو جلا وطن کر دیا تھا رحمت للعالمین نے۔ اب دیکھیں کتنا خبیث رہا ہوگا، یہ کتنا خبیث رہا ہوگا کہ رحمتوں للعالمین دونوں باپ بیٹوں کو یہ جو ہے وہ جلا وطن کر دیا۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد پہلی خلافت 2 سال تک قائم رہی، انہوں نے بھی واپس نہیں بلایا۔ دوسری خلافت 11 سال تک قائم رہی، انہوں نے بھی واپس نہیں بلایا۔ تیسری خلافت کے دور میں یہ واپس آئے، اور آئے تو بڑی شان سے آئے، بہرحال پورے مالکی بن گئے ہر چیز کے پورے۔ لمبی داستان ہے، اس میں میں نہیں جانا چاہتا فی الحال۔ بہرحال یہ ہے مروان۔ امام حسین علیہ السلام رات میں جو واقعہ ہو چکا تھا جو ہے ولید کے دربار میں، اور جو انہوں نے باتیں کی، دوسرے دن ملاقات ہو گئی مدینہ کی گلیوں میں۔ امام حسین مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی خاموش نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں خاموش نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ یزید نے جو ہے بیعت مانگی ہے، اس لیے نہیں۔ اگر یزید بیعت نہ بھی مانگتا پھر بھی خاموش نہ بیٹھتے۔ فرض کیجئے اگر امام حسین سے یزید بیعت نہ مانگتا، چھوڑ دیتا، چلو بھائی کونے میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، چھوڑو ان کو، امام حسین چپ رہتے ہیں؟ کیوں؟ ابھی عرض کر رہا ہوں جو امام حسین نے خود بیان کیا ہے۔ امام حسین نے کہا ہے کہ مجھے یہ جو ہے نکالا نہیں گیا ہے مدینے سے، میں نکل رہا ہوں، نکالا نہیں گیا ہے، میں انما خرج تو میں نکل رہا ہوں۔ مروان نے رائے مشورہ ان کو دیا کہ کیوں بھائی، آرام سے بیٹھے رہیے، آرام کی زندگی بسر کیجیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کامیاب تو نہیں ہو پائیں گے، خام خواہ آپ مارے جائیں گے، آپ کا خاندان مارا جائے گا، بہتر ہے کہ گھر میں آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کیجیے۔ عموماً ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے یہاں بھی دو ہی، بعض لوگوں کا ہے کہ دنیا میں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، یہ جو ہے مقصد حیات کیا ہے؟ عیش و عشرت۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نظریہ، اور کچھ یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا؟ عبادت، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، تسبیح کریں، زیارت پڑھیں۔ مروان یہ مشورہ دے رہا ہے اب آرام سے رہیے، مدینے میں کیا پریشانی ہے؟ روضہ رسول کی یہ جو ہے مجاور بن کے رہیے، عبادتیں کیجیے، نماز پڑھیے، تسبیح پڑھیے، چھوڑیے ان باتوں کو۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یزید کیا کر رہا ہے؟ قاتل النفس المحرم، یزید شراب پی، خود پی رہا، پینے دیجیے، آپ سے کیا مطلب؟ وہ آج کل جو ہمارے یہاں ہے نا بھائی، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ڈھکا کیا کر رہا ہے، ہم تو گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ یا بہت سے بات بھائی ہمیں ان سے کیا مطلب، ہمارا روزگار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہمارے بچے کھا پی رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معرفت نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں کہ دنیا آرام کی جگہ ہے یا کام کی جگہ ہے۔ حیثیت پتہ چل جائے نا۔ دیکھیے کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں آرام کی نہیں ہوتی ہیں، کام کی۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کام، اسکول کا ہے کی جگہ، کام کی یا آرام کی؟ کیوں بھائی؟ بچوں سے پوچھے، اسکول جاتے ہو نا،
आराम करने जाते हो सोने के लिए? नहीं। अगर वहां सोने को न मिलेगा तो क्या करोगे? भागोगे स्कूल से? नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि स्कूल आराम की जगह नहीं है। कॉलेज में गए हैं 6 साल 8 साल जितना भी रहना है, एक ऐसा कॉलेज है जहां पंखा भी नहीं है। कॉलेज में पंखा भी नहीं है, सीट ऐसी है जहां कील है, क्योंकि हम लोग ऐसे स्कूलों में पढ़ चुके हैं ना, कील चुभ रही है, तरह तरह की परेशानियां हैं, गर्मी शदीद है, मगर टीचर बड़े अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, तालीम का बेहतरीन इंतजाम। इससे अच्छा स्कूल नहीं है शहर में। मुकाबले में एक और स्कूल है, एयर कंडीशन, खाना भी मिलता है, बेहतरीन खाना मिलता है, घर से अच्छा खाना, कुर्सियां इतनी आरामदेह कि फौरन नींद आ जाती है, शानदार कुर्सी, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन एयर कंडीशन। लेकिन टीचर जाहिल भी हैं, काहिल भी हैं, जाहिल भी हैं, काहिल भी है। अपने बच्चे को कहां भेजिएगा? बच्चे को कहां भेजिएगा? वो टूटे फूटे स्कूल में, या ये जो एयर कंडीशन स्कूल है, कहां भेजेंगे बच्चे को? का स्कूल टूटा फूटा सही, क्योंकि स्कूल का मकसद आराम नहीं है, वहां से तो तालीम हासिल करना है हमें। जो किसान खेत पे जाता है, किस लिए खेत पे जाता है? मालूम है कि खेत आराम की जगह नहीं है। जो दुकानदार ये जो है मार्केट में जाता है, वो आराम की तवक्को लेके नहीं जाता है, कहता आराम तो बाद में आके करेंगे। आज कॉलेज में पढ़ेंगे तो 10 साल के बाद आराम करेंगे, आज खेत पे जाएंगे तो 3 महीने के बाद आराम करेंगे, दुकान पे 8 घंटा काम करके आएंगे तो 16 घंटा आराम करेंगे। दुनिया आराम की जगह नहीं है, दुनिया तो काम की जगह है। अगर दुनिया में काम कर लिया तो बाद में आराम, और अगर दुनिया में काम न किया तो बाद में भी आपको आराम मिलने वाला। हर इंसान बाद के आराम को ज्यादा अहमियत देता है। फर्ज कीजिए आपको ये जो है दिल्ली जाना है, एक साहब हैं, कहते हैं साहब आपको हम भेज रहे हैं दिल्ली, ये हवाई जहाज का टिकट है, फर्स्ट क्लास हवाई जहाज का टिकट ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्रेन से चले जाएं चालू डब्बे में। आप इनमें से कौन सा इंतखाब करेंगे, प्लेन या ट्रेन? सोच लीजिए अच्छी तरह से। 3rd क्लास चालू डब्बा, बर्थ भी नहीं मिलेगी, जहां लोग भेड़ की तरह भरे जाते हैं, उसमें जाना है आपको। आप क्या कहेंगे, प्लेन या ट्रेन? सबने इंतखाब कर लिया प्लेन। अब सुनिए, उसके बाद अच्छा सुनिए, जो लोग प्लेन से जाएंगे उनको दिल्ली में 4 महीना सड़क पे सोना पड़ेगा, और जो लोग ट्रेन से जाएंगे उनके लिए 5 स्टार होटल का इंतजाम है। अब बोलिए क्या कीजिएगा? चुनना है भाई, ट्रेन या प्लेन है? हो गई ट्रेन ना, अब प्लेन छोड़ दिया। क्यों? कि अभी तो थोड़ा सा आराम, बाद में ज्यादा तकलीफ। अभी तो बस यही हाल है दुनिया और आखिरत का। कुछ वो हैं जो दुनिया में ऐश बसर करते हैं, मगर वहां जाकर के उनको तकलीफ में रहना है। कुछ वो हैं जो दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वहां आराम है। अजीजों, अल्लाह ने दुनिया में हमें आराम करने को नहीं भेजा है, काम करने को भेजा है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौजू बहुत फैल गया, वक्त नहीं है मैं मौजू को ये जो है समेटूं अपने। इमाम से कहता है आराम से बैठिए। इमाम जवाब में क्या कहते हैं? बहुत अहम जुमला याद कीजिए, पैगाम करबला यही से शुरू हो रहा है, आगाज है ना, आगाज करबला है। इमाम ने जवाब क्या दिया उसे? इमाम का ज़र्फ है, उसको जवाब दे दिया, वो तो जवाब के लायक भी नहीं था ना। मिजाज इमामत यही है, मिजाज इमामत यही है, सवाल करो, एतराज करो, नसीहत करो, बुरा नहीं मानता है इमाम। तुर्शरुई नहीं है, तल्ख कलामी नहीं है। तुर्शरुई वहां होती है जहां जहालत होती है, तुर्शरुई वहां होती है जहां रऊनत होती है। इमाम के यहाँ न जहालत है न रऊनत। इमाम मरवान को भी जवाब देते, जवाब में क्या कहते हैं? वह अलल इस्लाम, कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
یہ آیت پڑھتے ہیں، آیت ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں نا، میں کبھی اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے. اگر معنی پہ غور کر لیں، یہی ایک آیت ہمیں انسان بنانے کے لیے کافی ہے. یہی ایک آیت بہت ساری مشکلوں کو ہماری حل کر دے گی، بہت سارے ٹینشن ہمارے حل ہو جائیں گے. صبح سے شام تک ٹینشن کے علاوہ اور کچھ ہے ہمارے یہاں؟ ٹینشن ٹینشن ٹینشن. ٹینشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے ڈپریشن ہوتا ہے، اور ڈپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گویا دنیا یہ جو ہے پاگلوں کی دنیا ہو گئی ہے، دار المجانین ہے یہ دنیا. ایک انا للہ، ہم اللہ کے لیے، ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں بھائی. ارے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، بزنس میں گھاٹا ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کاہے کے لیے؟ اگر بزنس ہمارا ہوگا جب نا، یہ بزنس تو اللہ کا ہے، یہ فیکٹری اللہ کی ہے، یہ دکان اللہ کی. ہم تو ایک ملازم کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو خود ہی اپنے نہیں ہیں. ٹینشن کاہے کا ٹینشن؟ ہمارا کام صرف ایک ہے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کر دینا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مجھے سختیوں سے ڈرا رہا ہے، پریشانیاں پیش آئیں گی، مارے جائیں گے، اسیر کیے جائیں گے، ہمیں پرواہ کس چیز کی ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. قیامت تک آنے والے انسانوں کو امام حسین بیدار کر رہے ہیں. ماحول سے کٹ کے یہ توجہ کیے بغیر کہ تم پر حکومت کون کر رہا ہے، تمہارا حاکم کون ہے، تمہاری نہ یہ جو ہے نماز محفوظ رہے گی، نہ تمہارا دین محفوظ رہے گا. امام فرماتے ہیں اگر یزید جیسے حاکم ہو جائیں تو اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا ہے. خدا حافظ اسلام. وعلی الاسلام السلام. دو سلام ہوتا ہے، ایک سلام جب آتے ہیں تب کرتے، ایک ہوتا ہے خدا حافظی کا سلام. امام کہتے ہیں اسلام خدا حافظ، ختم اسلام. کب؟ اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. یعنی کہ اگر یزید حاکم ہو جائے، شخص کی بات نہیں ہے، جب کبھی اسلامی سماج کے اوپر، جب کبھی سماج پر، جب کبھی ملک پر یزید جیسوں کی حکومت ہو جائے تو یاد رکھنا جو اسلام ہے وہ اسلام میں واقعی نہیں ہوگا. لہذا کہنا کہ ہم سے کیا مطلب ہے کون حکومت کر رہا ہے، ہمارا کام تو چپ چاپ سے نمازیں پڑھنا ہے، ہمارا کام چپ چاپ سے فقط دعائیں کرتے رہنا ہے. حکومت کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، کون حاکم ہے، غزے میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، ان سازشوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم سے کوئی واسطہ نہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہماری نماز پابندی سے ادا ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں یاد رکھو یہ نماز نہیں رہ گئی ہے. علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. کیوں امام مدینے سے جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ یزید جیسا حاکم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ حاکم رہ گیا، اس کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری اسلام کو بچانا ہے. امام یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کو دے رہے ہیں، ورنہ کہہ دیتے علیہ السلام میں السلام اذ قد بلیت الامت براع اذ قد بلیت الامت بیزید. یزید جیسے جب حاکم ہو جائیں، جب بھی یزید جیسے حاکم. اس مقصد کے تحت امام حسین نکلتے، انشاءاللہ باقی باتیں غلط کروں گا. امام مدینہ چھوڑتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آئے، اور مکہ چھوڑ کر کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں لشکر حر سے ملاقات ہو گئی. اصحاب جب جا رہے تھے دور سے کچھ نظر آیا تو اصحاب امام حسین نے کہا تکبیر کی آوازیں بلند کی، اللہ اکبر. امام حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مولا نخلستان نظر آ رہا ہے. کہا نہیں، اس ایریے میں نخلستان تو نہیں ہے. قریب آئے تو دیکھا لشکر حر چلا آ رہا ہے. عالم یہ ہے کہ پیاس سے سب کی زبانیں باہر نکلی. امام حسین جانتے ہیں کہ لشکر کون ہے. جنگیں آج بھی ہوتی ہیں نا، آج بھی جنگیں ہوتی ہیں، دشمنیاں آج بھی ایک ملک کو دوسرے ملک سے. ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فوج کمزور پڑ جائے.
دشمن کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ جائز مانا جاتا ہے. یہ جو ہے سینکشن لگائے جاتے ہیں، اقتصادی پابندیاں، کیا ہیں؟ یہی تو ہے نا. اس کو جائز سمجھا جاتا ہے. آج کی دنیا میں انسانی حقوق کے جو ہے نعرے لگانے والوں کی دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ اپنے دشمن کو کمزور بنا دیں تاکہ تمہارے مقابلے میں ڈٹنے کی اس کے اندر طاقت نہ رہ جائے. یہ آج کی تہذیب ہے. اور ذرا شیعہ تہذیب دیکھ لیجیے. حسینی تہذیب کیا کہتی ہے، اسلامی تہذیب کیا کہتی ہے، علوی تہذیب کیا کہتی ہے. جیسے ہی نظر پڑی کہ یہ پیاسے ہیں اور بہترین موقع ان کو ختم کرنے کا ہے، سب پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں نہیں، دشمن صحیح، لیکن ہماری جو تہذیب ہے، ہمارے جو اقدار ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں، وہ کسی لمحہ بھی ہم انسانیت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں. انسانیت حاکم ہے ہمارے ہر قانون پر. بھیا عباس انہیں پانی پلا دو. جناب عباس نے پانی پلانا شروع کیا. انسان پانی پی چکے، کہتے بھیا جانوروں کو کیا پیاسا رکھو گے، بھیا جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور دیکھو جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں. جب تک یہ خود سے پانی کے پاس سے ہٹ نہ جائیں تب تک انہیں ہٹانا نہیں. سب کو پانی پلایا گیا. جب لشکر حر نے پانی پی لیا اب گفتگو ہو رہی، کیسے آنا ہوا. ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. امام حسین گھوڑے پر بیٹھے آگے بڑھنا چاہتے تھے. حر نے آگے بڑھ کے لجاؤ میں فرس سے حسین پہ ہاتھ ڈال دیا. مولا میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. امام حسین ایک دفعہ کہتے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر کہتا ہے کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، اگر آپ کے سوا کوئی اور ہوتا تو میں اسے نہ چھوڑتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون ہے بلا وضو جس کا نام بھی زبان پہ نہیں لایا جا سکتا ہے. عزیز و حسین امام ہیں. امام کی زبان سے کوئی جملہ بلا حکمت نہیں نکلتا. حکمت میں یہ جو ہے ڈھلا ہوا جملہ ہے حسین کا. حسین نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. شاید حسین اس طرح سے حر کے دل میں یہ تصور بیدار کرنا چاہتے تھے، حر تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، تو نے کس کا راستہ روکا، تو جانتا ہے کون ہے، ارے میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اس طرح سے حر کے دل میں حسین اپنی ماں کا تصور بیدار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور یہ جملہ کام کر گیا. حسین کا یہ جملہ کام کر گیا. حر کے دل کو چوٹ پہنچ چکی ہے، بے چین ہے حر کہ میں نے کس کا راستہ روکا ہے. یہ تو فرزند زہرا ہے، فاطمہ کا لال ہے، اس کا میں نے راستہ روکا ہے. حر کی بے چینی اپنے شباب کو پہنچ گئی. شب عاشور جب یقین ہو گیا کل جنگ ہو کے رہے گی، اب حر بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا. ہم کس سے لڑیں گے، ہم کس کا خون بہائیں گے، ہم فرزند زہرا کا خون بہائیں گے، فاطمہ کے لخت جگر کا خون بہائیں گے. حر بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا ہے. غلام نے جب اپنے آقا کی یہ بے چینی دیکھی، پہلے سمجھا شاید میرا آقا پیاسا ہے. کوزے میں پانی لے کر کے آیا، حر کو پانی پیش کیا. حر نے ہاتھ میں کوزے کو لیا، تھوڑی دیر پانی کو دیکھا، اس کے بعد پانی زمین پر پھینک دیا. عزیزو مقتل میں یہ تو نہیں ہے کہ حر کو پانی میں کیا نظر آیا، لیکن تصور تو یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جب حر نے پانی کو دیکھا ہے تو سطح آب پر حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویر نظر آئی. حر تو پانی پی رہا ہے اور ہم یہاں پیاس سے تڑپ رہے ہیں. غلام نے جب یہ عالم دیکھا تو جا کر کے حر کے بھائی کو بتایا کہ آج تو ہمارے آقا کا عجب عالم ہے، تمہارا بھائی آج بے چینی سے تڑپ، حر جیسا بہادر بے چینی سے تڑپ رہا ہے. میں نے پانی پیش کیا تو پینے کے بجائے زمین پر پھینک دیا. بھائی آیا، آ کے کہنے لگا بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہارا یہ عالم کیوں ہے. عزیزو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا ممکن نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر نکلا اور آ کر کے خیام حسینی کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کہتا بھیا غور سے سنو، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟
हुर के भाई ने जब गौर से सुना, कहा हाँ भैया एक आवाज आ रही है। कहा क्या सुना? कहा भैया हुसैन के खैमों से नन्हे नन्हे बच्चों की हाय प्यास आलताश की सदाएं बुलंद हो रही है। हुर ने कहा भैया पहचाना इन्हें, ये कौन है? ये वही है ना जब हमारा पूरा लश्कर प्यास से हलाक हो रहा था, इन्होंने हमारे जानवरों तक को पानी पिलाया। हाय आज हमारे जानवर तो पानी पी रहे हैं, मगर रसूल का नवासा, उसके नन्हे नन्हे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। ये आशूर की क़यामत खेज रात किसी तरह से गुजरी। सुबह होते होते हुर ने फैसला कर लिया, हुर ने फैसला कर लिया, अब मुझे बातिल के लश्कर में नहीं रहना है, अब मुझे हुसैन की तरफ जाना है। बाद रिवायतों में है कि हुर ने अपने बेटे को भी साथ ले लिया। बेटा बाप दोनों साथ चले। पहले आहिस्ता आहिस्ता लश्कर हमारे साथ से दूर हुए। जब एक हद तक पहुँच गए तो हुर रुक गए। हुर रुक गए। बेटे से कहते मेरे लाल मेरे हाथों को बांधो। तौबा किसे कहते हैं? मेरे लाल मेरे हाथों को बांधो। क्यों बाबा? अरे इन्हीं हाथों से तो लजा में फरस पे हाथ डाला था। मेरे लाल मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। क्यों बाबा? अरे हुसैन से आंख मिलाने की ताब नहीं रह गई है। बेटे ने हाथों को बांधा, आंख पे पट्टी बांधी, बाप बेटे चले। इधर से लश्कर हुर चला। उधर जब हुसैन की नजर हुर पे पड़ी, मिजाज शनास निगाह है ना हुसैन की, पहचान के अब ये वो हुर नहीं है। चाल बता रही ये वो हुर नहीं है, ये हुर वो नहीं है। अभी तौबा किया वह हुर आ रहा है। एक दफा हुसैन अपने असहाब से कहते हैं अरे आगे बढ़ो, मेरा मेहमान आ रहा है। बेटा अली अकबर, अरे मेरे लाल कासिम, भैया अब्बास, आगे बढ़ो। उधर से हुर चला, इधर से इस्तकबाल के लिए अंसार हुसैन चले। चलते चलते एक दफा हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाप ने कहा बेटा क्या हुआ? कह रहे अंसार हुसैन इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। और आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटा अब क्या हुआ? करे कासिम अब्बास अकबर चले आ रहे हैं। एक और मकाम पे पहुंच के कहता है अल्लाहु अकबर। अरे बेटा अब क्या? का खुद मौला हुसैन चले आ रहे हैं। हुर हुसैन के पास पहुंचा। पहुंचते ही अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। एक ही जुमला कहता है मौला हल्ली मिन तौबा। अरे क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? हुसैन ने एक दफा हुर को उठाया, अपने सीने से लगाया। हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, मगर हुर तो बड़े अजीब वक्त में हमारे पास आया है। हमारा बड़ा करीम खानदान है, हम मेहमान नवाज हैं, मगर हुर तो ऐसे वक्त पर आया है जब तेरी ज़ियाफत के लिए हमारे खैमे में कतरा पानी भी नहीं है। हुर कहता है मौला बस इज़्ने शहादत अता कर दीजिए, अब मेरी ज़ियाफत का एहतमाम आपके नाना हौज़े कौसर पे करेंगे। इजाज़त मिली। पहले हुर का बेटा मैदान में गया। जब हुर का बेटा जख्मी होकर के गिरा, अपने बाप को आवाज दी। हुर चला, बेटे के जनाजे को ढूंढ रहा है। ए मेरे लाल कहाँ हो? मेरे लाल किधर हो? एक दफा हुसैन की आवाज बुलंद हुई, ए हुर इधर आ जा, इधर। अब जो हुर पहुंचा क्या देखा? बेटे के जनाजे के सरहाने मौला हुसैन बैठे। ए आका आप कैसे चले आए? और ये कैसे हो सकता था? जवान के जनाजे पर बूढ़े बाप को अकेला भेज देता। अरे मौला ये क्या कह रहे? अभी थोड़ी ही देर के बाद यही हुसैन होंगे अली अकबर का जनाजा उठाए हुए। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम, आखिरी जुमले और मजलिस तमाम। ए अजीजो, उसके बाद हुर मैदान में गया, जख्मी होकर के गिरा। हुसैन को आवाज दी, हुसैन सरहाने पहुंचे। क्या क्या मेराजें हुर को मिल रही हैं। पहली मेराज तो वो थी जब हुसैन ने हुर को उठा के सीने से लगाया। दूसरी मेराज सुनेंगे कौन सी है? हुर के सरहाने हुसैन जमीन पर बैठ गए।
حر کے سر کو اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھ دیا. اس زانوں کی قیمت معلوم ہے نا؟ ابھی تھوڑی دیر میں اسی زانوں پر علی اکبر کا سر ہوگا. ارے جہاں علی اکبر کا سر وہاں حر کا سر کیا مقدر پایا حر نے. اس کے بعد حر کو خطاب کر کے امام کہتے ہیں تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. وہاں بھی ماں کو یاد کیا, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یہاں بھی ماں کو یاد کر رہے ہیں. حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. اے عزیزو, جس وقت حسین نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, حر نے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا, مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا مگر میں کیا کروں. فاطمہ کا احترام کیا تھا نا حر نے. یہ بڑا کریم خاندان ہے, کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر رہتا نہیں ہے. حر تو نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا ہے, فاطمہ زہرا کو عزت کے الفاظ سے یاد کیا ہے. حر کو حسین نے وہ تحفہ دیا ہے جو کربلا کے کسی شہید کو نہیں ملا, جو کربلا کے کسی شہید کو نہیں ملا. ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا, حر کی زخمی پیشانی پہ باندھا. اے حر, یہ میری ماں کی طرف سے تحفہ قبول کر لے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرے دین کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. خدایا ہمیں کربلا سے درس لینے کی توفیق عنایت فرما. خدایا کربلا کا پیغام سن کر کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. خدایا جس طرح سے حسین ابن علی نے بقائے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ و انصارہ مطلب حسین.